پاکستان خطے میں امن لے آیا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتی کوششیں کامیاب، امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان، امن معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا، دونوں ممالک نے تمام محاذوں پر بشمول لبنان میں فوری اور مستقل طور پر عسکری کارروائیوں کے خاتمے پر اتفاق کیا ہے۔ معاہدے کے حصول میں قطر نے کلیدی کردار ادا کیا، سعودی عرب اور ترکیہ کے سفارتی کوششوں کو بھی سراہا گیا۔ وزیر اعظم کے مطابق ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک رواں ہفتے متعدد ملاقاتیں بھی کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہونے کا اعلان، اہم پیش رفت پر سب کو مبارکباد دی، آبنۂ ہرمز کو ٹول فری بنیادوں پر کھولنے کا دعویٰ، ایرانی بندرگاہوں پر عائد امریکی بحری ناکہ بندی بھی ختم، امریکی صدر نے عالمی بحری کمپنیوں اور تجارتی جہازوں کو معمول کی سرگرمیاں شروع کرنے کا کہہ دیا، کہا امن معاہدہ پورے خطے میں امن اور سلامتی کو یقینی بنائے گا۔ پہلے منجمد اثاثے بحال کرو، پھر حتمی مذاکراتی مرحلہ شروع ہوگا، تہران نے امریکہ کے ساتھ معاہدے پر اہم شرط عائد کر دی، نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں جمعے سے شروع کرنے کا اعلان، کہتے ہیں معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو خود اقدامات کریں گے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی، لبنان سمیت فوجی کارروائیاں آج رات سے فوری اور مستقل طور پر ختم ہوں گی، معاہدے پر دستخط جمعہ 19 جون کو ہوں گے۔ معاہدے میں ایران کے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے اور آبنۂ ہرمز فوری کھولنے کی شک شامل ہوگی، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ معاہدے پر باضابطہ دستخط سے قبل اسرائیل کے رویے پر غور بھی شامل ہوگا۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ ایٹمی مواد نکالنے کی کوئی جلدی نہیں، یہ بعد میں کیا جا سکتا ہے، ایران کو نقد رقم نہیں دی جائے گی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اسرائیل کو خطرہ قرار دیتے ہوئے لکھا کہ لبنان اور خطے میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری رہنے کی صورت میں معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ قومی مفادات کے تحفظ پر غداری کے الزامات افسوسناک ہیں، ہم کسی بھی طاقت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ایرانی عوام کے سامنے خود کو جواب دہ اور ذمہ دار سمجھتے ہیں، قانون کے مطابق ذمہ داریاں نبھانے والوں کو نشانہ بنانا ناانصافی ہے، تنقید معاشرے کا حق ہے مگر شرافت کے تقاضے بھی ضروری ہیں۔ ایران امریکہ امن معاہدے پر عالمی رہنماؤں کا خیر مقدم، ترکیہ، قطر اور برطانیہ سمیت متعدد ممالک نے معاہدے کو مشرق وسطیٰ میں استحکام کی جانب بڑی پیش رفت قرار دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ معاہدہ خطے میں دیرپا امن کے لیے اہم بنیاد ثابت ہوگا، فریقین کو اشتعال انگیزی سے گریز کرنا ہوگا۔ قطری وزیر اعظم نے معاہدے کو سفارتی کامیابی قرار دیتے ہوئے آئندہ مذاکرات میں تعمیری کردار پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر کی امریکہ، ایران، پاکستان اور دیگر فریقین کو پیش رفت پر مبارکباد، آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی پر زور۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی امن معاہدے پر امریکہ اور ایران کو مبارکباد، اینٹونیو گوتریس نے کہا معاہدہ مستقل جنگ بندی اور آبنۂ ہرمز کھلنے کی جانب اہم قدم ہے۔ اہم پیش رفت، مسلسل سفارتی کوششوں کا نتیجہ، معاہدے سے عالمی مارکیٹس اور معیشت کو استحکام ملے گا، علاقائی امن سے ترقی پذیر ممالک کی مشکلات بھی کم ہوں گی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم، اہم پیش رفت کو دوست ممالک کا مذاکرات کو فوقیت دینے کا نتیجہ قرار دے دیا، کہا پاکستان فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا، پاکستان نے ہمیشہ زور دیا مذاکرات سفارتکاری ہی مسائل کا حل ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے اعلان کا خیر مقدم، خطے میں پائیدار اور جامع امن کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا، کہا پاکستان نے اس مشکل دور میں ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کی ہے، یہ پیش رفت تنازعات کے پرامن حل، باہمی احترام اور کثیر الجہتی تعاون کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ٹویٹ میں لکھا، فیلڈ مارشل نے ایک بار پھر کر دکھایا، اس بار صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے کر دکھایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی ایران امریکہ ڈیل کا خیر مقدم، کہتے ہیں یہ مثبت پیش رفت تمام فریقین کی مدبرانہ قیادت اور عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو سراہا، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے امریکہ ایران مذاکرات کی کامیابی کو ایران کی فتح قرار دیا۔ ایران امریکہ معاہدہ، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4% گر گئیں، برطانوی خام تیل کی قیمت میں $4 کی کمی، نئی قیمت $83.70 فی بیرل ہو گئی، امریکی خام تیل کی قیمت بھی $3.75 کمی کے بعد $80.76 فی بیرل ہو گئی۔ ایشیا اسٹاک مارکیٹس میں بھی تیزی، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے آغاز پر ہی 4,414 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس نے 1,76,814 پوائنٹس کی سطح کو چھو لیا۔
पाकिस्तान जैसा मुनाफा दुनिया के किसी मुल्क की स्टॉक मार्केट में नहीं। आइंदा माली साल में मजीद मुआशी बेहतरी की तवक्कुआत हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वीडियो लिंक खिताब। कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के चीन के दौरे के दौरान CPEC B2B हो गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B ताल्लुकात में रोज़ बरोज़ बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर सरमायाकारों का एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। शरह सूद का तयन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। मुल्की माशी इशारियों का तफसीली जायजा लिया जाएगा। अफरात ज़र पर मौजूद दबाव और उससे मुतालिक अवामिल को भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। खानेवाल के इलाके नियाजी चौक के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद की कार पर अंधाधुंध फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन अदालत में पेशी के लिए जा रहे थे कि घात लगाए हमला आवरों ने उन्हें निशाना बनाया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चकवाल फायरिंग के सरबराह CCD सुहेल जफर चट्ठा की हानिया अदील की कब्र पर फातिहा खानी। मुतासरा फैमिली के घर पहुंचे, कहा ये एक बड़ा सानेहा है। इंसाफ की फराहमी तक मुकम्मल तौर पर मुतासरा फैमिली के साथ हैं। CCD चीफ ने बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में मकतूला के जख्मी वालिद और भाई की अयादत भी की। 4 अक्टूबर एहतजाज में पुलिस एहलकार की शहादत का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आमिर मुगल, हफीजुर रहमान और दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी करार। PTI रहनुमा आजम सुवाती अदालत में पेश हुए। कराची पोर्ट ने 8 साल बाद 2000 जहाज़ों की आमद का संग मील अबूर कर लिया। एक साल में कराची पोर्ट पर 2003 जहाज़ लंगरअंदाज। पोर्ट पर आने वाले जहाज़ों का मजमूई टनेज 8 करोड़ 44 लाख टन से तजावुज़ कर गई। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी कहते हैं कि बहरी तिजारत में इजाफा मुल्की मईशत के लिए मस्बत इशारा है। शिपिंग सरगर्मियों और ऑपरेशनल कारकर्दगी में बेहतरी से तारीखी कामयाबी हासिल हुई। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास बादशाही मस्जिद लाहौर में होगा। सऊदी अरब में भी मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए इजलास आज शाम को होगा।